اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I would like to express my heartiest thanks to the Bahariya University, Director of Bahariya University, HOD of Department. As such, میں آپ لوگوں سے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، دوران گفتگو اس کی پریزنٹیشنز بھی چلتی رہیں گی، لیکن میں گفتگو کرتے وقت زیادہ تر ڈپینڈ کرتا ہوں اس چیز پہ کہ ہماری آپ کی جو انگیجمنٹس ہیں، انٹریکشنز ہیں، وہ کتنی اسٹرانگلی بلڈ اپ ہوتی ہیں. پریزنٹیشن بیسڈ لیکچرز جو ہیں بسا اوقات بورنگ ہو جاتے ہیں. میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے. میرے بارے میں انٹروڈکشن تو مختصر بتا دیا گیا. میں ڈاؤ کا گریجویٹ ہوں، MBBS میں نے کیا ہے. اس کے بعد ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کو مختلف کیپیسٹیز میں نے سرو کیا، ریسرچ میتھڈالوجیز کے اوپر بہت سا کام کیا. تو اس حوالے سے آپ دوستوں کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں. آور ارتھ آور رسپانسبلٹی، یہ ایک بڑا زبردست کوٹیشن فریز جس میں بڑے معنی پوشیدہ ہیں. اس کے بہت ان ڈیپتھ میننگ ہیں. ہم اس میں سے بہت کچھ نکال سکتے ہیں، بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ مجھے جو ٹائم ایلوکیٹ کیا گیا ہے وہ اس ٹاپک کو بتانے کے لیے جسٹیفائڈ نہیں ہے. انصاف نہیں کر پاؤں گا میں اس موضوع کے ساتھ جو مجھے دیا گیا ہے. اسی وجہ سے میں ایک بات بیفور آئی اسٹارٹ ٹو موو آن دا جرنی آف ایکسپلینیشن، میں ایک بات بالکل کلیئر کروں کہ یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ ایک طرح کا آپ اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹیمولس ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو اسٹیمولیٹ کرے گا، آپ کو کچھ نئے ہورائزنس دوں گا آپ کے تھنکنگ پروسیس کے لیے. آپ کی جو سوچ کا محور ہے اس ٹاپک کے انڈر کن کن ہورائزنس پہ جا سکتا ہے، اس کو میں نے ڈسکس کرنا ہے. اگر میں یہ بات کہوں کہ اس گفتگو کو کرنے کے لیے جب مجھے یہ ٹاپک اسائن کیا گیا تو میرے پاس دو ٹریکس تھے، دو ڈائمینشنز تھیں. آئیدر میں اس گفتگو کو فارمل پیٹرن پہ لے کے چلوں یا اس گفتگو کو کرتے ہوئے میں ایک انفارمل ٹریک کو اڈاپٹ کر لوں. اچھا، اب آپ دوست بھی سوچ رہے ہوں گے کہ what I mean if I discuss this topic in formal patterns or informal patterns. Well, let me clear briefly. Formal pattern یہ ہے اس ٹاپک کو انڈر ڈسکشن لانے کا کہ میں پرٹیکولرلی بہت ہارڈ کور رسمی طور پہ فارملی آور ارتھ آر رسپانسبلٹی کے ٹاپک کو اس کے ڈیٹا سے، اس کی اسٹیٹسٹکس سے، اس کی پریڈکٹیو انالیسس سے، اس کے پاسبل ڈیزاسٹرز جو فیوچر میں جنریٹ ہو سکتے ہیں اگر یہ رسپانسبلٹی ہم ادا نہ کریں، تو وہ تمام ہی ڈسکشنز جو فارملی ماشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹ اپنی بکس میں، اپنے کریکولمس میں، انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے بہت سا ایسا مٹیریل اس ٹاپک کے انڈر اتنا واسٹلی اویلیبل ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر انہی تمام ڈیٹاز کو اور انہی تمام کانٹینٹس کو میں انٹرنیٹ سے کاپی پیسٹ کر کے یہاں لگا دوں اور وہ اسٹیٹسٹکس اور وہ ڈیٹا اس کے حساب سے اس کی پریڈکٹیو انالیسز کہ جی اگر ہم ایسا نہ کریں تو دنیا کن کن ڈیزاسٹرز کو فیس کر سکتی ہے، ہیٹ ویوز ہیں، فلڈنگز ہیں، والکینو ایرپشنز ہیں، ڈیفارسٹیشنز ہیں، دیر نمبر آف تھنگز نا. آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے ان ٹاپکس کے حوالے سے جو اس کے انڈر آتے ہیں. تو یہ تو فارمل ڈسکشن ہو سکتا تھا. شاید وہ فارمل ڈسکشن میں اگر آپ سے کر رہا ہوتا تو مے بی آپ لوگ تھوڑا سا بورنگ بھی فیل کرتے، کیونکہ بعض چیزیں آپ کی نظروں سے گزری بھی ہوتی اور بعض کانٹینٹ ایسا ہوتا، ویری سوری ٹو سے، کہ ہم اپنی ریسرچ میں، آپ اسٹوڈنٹس کو بھی خاص طور پہ بات میں عرض کر رہا ہوں، جب ہم کسی چیز کی ریسرچ کرتے ہیں تو زیادہ تر ہم وہ انٹرنیٹ کی سرچز کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں اور انہی کو اکثر لے کے کاپی پیسٹ کر کے تھوڑا سا ہیڈنگز چینج کر کے تو اپنی اسائنمنٹ بنا لیتے ہیں. ایسا ہی ہے، زیادہ تر اسی طرح کا کیس ہوتا ہے کہ ہم بس اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں.
اور اس کا ایک فائدہ بھی ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن بہت آ گئی ہے. ایک گوگل کے اوپر آپ نے کی ورڈ لکھا اور آپ نے کھول دیا اس کو تو وہ لا تعداد انفارمیشن ہے. اسکائی از دا لمٹ. یہ اس کا پازیٹو سائڈ ہے. لیکن اس کی نیگیٹو سائڈ پتہ ہے کیا ہے کہ جب ہم اس گوگل سرچ کو کر کے اپنی ریسرچ کرتے ہیں اور صرف اسی ریسرچ پہ ہی ڈیپینڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کی نیگیٹو سائڈ یہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی کریٹیوٹی, کانٹینٹ کریشن کی کریٹیوٹی وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ اپنے ذہن پہ زور ڈالنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے اس کانٹینٹ کو ایسے کس طرح سے ڈیولپ کرنا چاہیے کہ میں دنیا کو کوئی چیز بتا سکوں کریٹیولی, جو انٹرنیٹ پہ نہیں ہے. انٹرنیٹ کا را مٹیریل آپ ضرور یوز کریں, لیکن اس کے اوپر اپنی کوئی ایزمپشن ضرور بلڈ اپ کریں, اپنا کوئی کریٹیوٹی ورک دیں. بہت زیادہ ڈیپینڈ کرنا انٹرنیٹ کے اوپر آپ کی کریٹیوٹی کو مار دیتا ہے. یہ میری ایک تھیسس ہے, میں نے دیکھا ہے. دیکھو میرے دوستوں, میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس ٹاپک کو فارمل ڈسکشن میں نہیں لے کر آؤں گا. وہ آپ سنتے رہتے ہیں, بہت سنتے رہتے ہیں, بہت کانٹینٹ ہے. میں نے ایک دوسرا ٹریک اڈاپٹ کیا, جو اس وقت سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں, کہ میں انفارمل جاؤں یا فارمل جاؤں. تو میں نے ڈیسیشن یہ لیا کہ آئی ول گو with informal pattern of presentation. Rather than that, I just give data and statistics. میں کچھ تھیوریز ڈسکس کروں آپ سے, کچھ ایسی تھیوریز جو آپ کو اسٹیمولس دیں, جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کریں. we'll move onward. آگے کیا ہو سکتا ہے. ہم انفارمل پیٹرن پہ دوستوں جا رہے ہیں. اور what is informal؟ بات یہ ہے کہ یہ انفارمل جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا چیز ہے, اس سے میری کیا مراد ہے. یہ جو نوشن آپ دیکھ رہے ہیں, آور ارتھ آور ریسپانسبلٹی, اس میں جو ورڈ آور ہے, ارتھ وہ دنیا جو آپ سے باہر ہے, اس میں جو ہم ہیں, آور ہم, کیا میں اپنی اندر کے باہر کی جو دنیا ہے, لیٹ می سے انوائرمنٹ, میرے لیے انوائرمنٹ کی ایک بڑی زبردست ڈیفینیشن جو میں خود کرتا ہوں. انوائرمنٹ از ایوری تھنگ اور اینی تھنگ وچ از آؤٹ سائڈ فرام دا ہیومن باڈی, وتھ بی آر دا سسٹم. وہ کانسیپٹ ہے نا سائنس کا, سسٹم, سراؤنڈنگس, باؤنڈری, تین چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جس کی بہاف پہ سسٹم ڈیفائن ہوتے ہیں. اوپن سسٹم, کلوز سسٹم, آئسولیٹڈ سسٹم. ڈو یو ایگری؟ ماشاء اللہ. سو میں انوائرمنٹ کی, سراؤنڈنگ کی یہ ڈیفینیشن دے رہا ہوں کہ ہر وہ شے, ہر وہ عمل جو انسان کی ذات کے باہر اس کے ارد گرد موجود ہے, وہ اس کی انوائرمنٹ ہے. دیٹس اے سمپلسٹ ڈیفینیشن واٹ آئی کنسیو. انفارمل پیٹرن کیا ہے اس پریزنٹیشن کا؟ انفارمل پیٹرن یہ ہے کہ میں بجائے ارتھ کو ڈسکس کروں اور ارتھ سے ریلیٹڈ اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا کو ڈسکس کروں, جو میں بتا چکا ہوں, وہ فارمل پیٹرن ہو سکتا تھا. میں نے یہ طے کیا کہ کیوں نہ میں اس ٹاپک کو حضرت انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے آگے چلوں, کیونکہ سب کچھ ہمارے اوپر ہے. انفارمل مینز اس, ہم. سو واٹ از دا پوائنٹ آف ڈسکشن آن دس؟ لیٹ می کلیئر. علامہ اقبال کی تھیوری پڑھیں, مولانا روم کو پڑھیں, قرآن مجید کی فلاسفیز کو اسٹڈی کریں. تینوں جگہ پہ آپ کو ایک بات کامن ملے گی, اور وہ تھیوری یہ ہے کہ جس کائنات میں ہم رہتے ہیں, اس کائنات کا جو کور ہے, اس کائنات کو چلانے والی جو ذات ہے, اس کائنات کو جو آگے ڈرائیو کرتی ہے, جو وجہ وجود کائنات ہے, جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی, وہ ہم حضرت انسان ہیں. وی آر دا کاز آف دا کریشن آف دا یونیورس. دیر از نو ریزن آف دس ارتھ ایگزسٹنس اف دا ہیومنز آر ناٹ پریزنٹ ان دس سسٹم. کیوں دنیا بنائی گئی تھی؟ یہ جس کو آپ انوائرمنٹل اسٹڈیز کا نام دے رہے ہیں, یہ کس کے لیے ہے؟ فار لیٹ سپوز آئی ول گیو دا ایگزامپل آف دس آڈیٹوریم. یہ بہت اچھا آڈیٹوریم بلڈ اپ ہوا ہوا ہے. بہت سی یونیورسٹیز کے اندر آڈیٹوریم ہی پراپر مینٹین نہیں ہوتے, وہاں فیسلٹیز ہی نہیں ہیں.
But I really appreciate Barrier University and its administration. ऑडिटोरियम बहुत अच्छा बना हुआ है, यहां की सीटिंग अरेंजमेंट, यहां की फैसिलिटीज, एयर कंडीशनिंग, लाइटनिंग, they are all very good according to the standard of the university. But for us, we suppose कि सब कुछ हो इस रूम में, इस ऑडिटोरियम में, मगर आप और मैं ना हो. थोड़ी देर को एज्यूम करें ये सब खत्म हो जाए, आप और हम यहां से वैनिश हो जाए, एग्जिस्ट ही नहीं करते हो. सब कुछ यहां बना हुआ है. सवाल करने वाला सवाल करेगा, भाई ये फिर ये सारी अरेंजमेंट किसके लिए की गई थी? ये इतनी तज़ीन और आराइश, ये इतनी अरेंजमेंट ऑफ दिस ऑडिटोरियम किसके लिए थी? क्या इस ऑडिटोरियम ने खुद अपने लिए कुछ करना था? द आंसर इज क्वाइट क्लियर. अगर आप और मैं इस सिस्टम से एब्सेंट हो जाएं, सिंपल इज दिस ऑडिटोरियम, तो आप खुद ही एज्यूम कर लेंगे, ये खुद कंक्लूड कर सकते हैं कि फिर इस ऑडिटोरियम की एग्जिस्टेंस का फायदा क्या है? ये किसके लिए बनाया गया था अगर आप और मैं ही नहीं है? इन द सिमिलर मैनर एक्सपेंड दिस एग्जाम्पल टू द एंटायर यूनिवर्स. अगर आप और मैं ही इस कायनात का हिस्सा न बनाए जाते तो सवाल बहुत सिंपल है, तो फिर इस कायनात की जरूरत क्या थी? इसको एग्जिस्टेंस में क्यों डाला गया? एंड दैट इज द रीजन व्हाट आई एम सेइंग दैट ये कायनात का निजाम जिसके लिए तख्लीक किया गया वो हजरत इंसान खुद है. और इस बात की जो कुरानिक एक्सप्लेनेशन है मेरे दोस्तों, वो ये है, कुरान ने तुम इंसानों को, मुझ जैसों को ये कह के मुखातिब किया था, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम. द गॉड, Allah subhanahu wa ta'ala, who creates this entire universal system, as well as we human beings also. वो खुदा जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया, उसने अपनी किताब के अंदर हमें कमांड दी कि ए हजरत इंसान सुनो, इस पूरी कायनाती तख्लीक के अंदर तुम इंसान, अल्लाह ने कहा, मेरी सबसे बेहतरीन तख्लीक हो. द मोस्ट बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमंग द ऑल क्रिएशन. क्रिएटर खुद बताए. एक पेंटर है, उसने हजारों तस्वीरें बनाई, तख्लीक की. उस पेंटर से आप पूछेंगे भाई आपको इसमें से सबसे टॉप मोस्ट एक तस्वीर बताई जो आपको लगती है, तो फिर वो पेंटर जब खुद अपने मुंह से बताएगा कि ये मेरी सबसे बेहतरीन तस्वीर है, इसमें फिर कोई डाउट नहीं रहेगा. आप अपने अपने तौर पर किसी को अच्छा बुरा समझते फिरें, लेकिन जो उसकी तख्लीक करने वाली जात है, अगर उससे पूछेंगे तुम्हारी सबसे बेहतरीन तख्लीक पेंटिंग कौन सी है, और वो अपने मुंह से कहे कि हाँ ये मेरी सबसे बेहतरीन तख्लीक है, तो फिर कोई डाउट नहीं है उसके अंदर. ये बनाने वाला खुद कह रहा है कि ये मेरी बेहतरीन तख्लीक है. इन द सिमिलर मैनर कुरान अनाउंसेस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज, हमें इस चीज पे फख्र है, अल्लाह ने हम इंसानों की तख्लीक के लिए कहा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम. ए इंसान, तुझे मैंने बेहतरीन साख्त के ऊपर पैदा किया. यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ योर क्रिएटर. व्हाट इट मीन्स, जब इस कायनात को बनाने वाले ने बनाकर उसमें से हमें बताया कि तुम सबसे बेहतरीन तख्लीक हो, तो बात तो फिर समझ में आती है. अर्थ is important because it's our habitat, but more than that, जिसके लिए अर्थ बनाई गई, कुरान का एविडेंस मैंने आपके सामने रखा, वो मैं और आप थे, इंसान. Agreed? Therefore I select this pattern of presentation कि मैं आप दोस्तों के साथ आज एक इनफॉर्मल पैटर्न के ऊपर गुफ्तगू करूंगा. मैं इस आवर के अंदर, आवर अर्थ, हमारी दुनिया, इसमें से मैं हमारी को निकाल रहा हूं, आवर को निकाल रहा हूं, और उस आवर के ऊपर मैं आपको यह प्रूफ कर रहा हूं कि दुनिया की फिक्र बिल्कुल करनी है, लेकिन उससे पहले अपनी भी तो फिक्र करें. क्यों? क्योंकि अगर अपनी फिक्र सही हो गई,
آپ کا خیال اور تخیل، آپ کی نیت، آپ کے ارادے ٹھیک ہو گئے، آپ اپنی کریشن کے مقاصد کو پہچان گئے، تو آپ کے ارد گرد دنیا خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. دیٹس اے آٹومیٹک افیکٹ. ہم دنیا کو ٹھیک کرنے کی باتیں تو کرتے ہیں، انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات بھی کر رہا ہوں، مگر ہمارے اپنے مائنڈ سیٹ بگڑے ہیں. ہمارے خود خیالات اس صحیح مائنڈ سیٹ کے اوپر ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے. تو میں آپ کو عرض کروں، ایسی جتنی چینجز ہیں وہ ٹیمپریری ہوتی ہیں، وقتی ہوتی ہیں. یونیورسٹی کے کورس کے لیے آپ نے کر لی، یونیورسٹی کے اسائنمنٹ کے لیے آپ نے کوئی پروجیکٹ کر لیا، بٹ وہ مائنڈ سیٹ نہیں ڈیولپ ہوا. تو وہ صرف یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ڈگری لینے کے لیے، اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے، مارکس لینے کے لیے تو آپ وہ پروجیکٹ اچھا کر دیں گے، اچھا کانٹینٹ دکھا دیں گے، بٹ وہ آپ کے اندر نہیں ہے چیز، وہ آپ کی نیت میں نہیں ہے. اینڈ فار دس ریزن آئی سلیکٹ دس پیٹرن کہ پہلے ہم اپنی بات کریں. ہم صحیح ہو گئے، ہمارا مائنڈ سیٹ صحیح ہو گیا، ہمارے ارد گرد دنیا خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. دیٹس ہاؤ اٹ اسٹوری. دوستوں، جب اللہ نے کہا کہ آپ سب سے بہترین تخلیق ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر یہ اعلان کیا کہ چونکہ تم سب سے بہترین ہو، لہذا تمہیں کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نائب خلیفہ مقرر کیا ہے. یو آر دا پریزنٹر، یو آر دا ڈرائیور، یو آر دا اسٹیورڈ، اینڈ یو آر ریسپانسبل ٹو ڈرائیو دس ارتھ سسٹم. آپ کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، آپ کو تسخیر کی طاقت دی ہے، آپ مسخر کر سکتے ہیں، چیزوں کو اپنے کنٹرول کے اندر لا سکتے ہیں. اور یہ جو کنٹرولنگ اتھارٹی حضرت انسان کو اللہ نے بخشی، اسی بنیاد پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کو کنٹرولنگ اتھارٹی اللہ نے بنایا تو آپ کو اپنے کنٹرولز کو بہت پراپرلی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ یس اور نو؟ ڈیفینیٹلی. موونگ فارورڈ، سینٹرل کور کون ہے اس کائنات کے نظام کا؟ آئی پروو اٹ. اس کائناتی نظام کا سینٹرل کور، ڈرائیونگ فورس، وی ہیومنز. ہم ہی وہ انسان ہیں جو اس کائنات کی ڈرائیونگ فورس ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو آگے لے کے چلایا، چلاتے رہے اور آگے چلانا بھی ہے. میں نے ایک سٹیٹسٹکس دیکھی، ضمناً ایک بات عرض کروں. دنیا کو بنے ہوئے اپروکسیمیٹلی 4.6 بلین ایئرز ہو چکے ہیں. یہ میں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر بھی لگائی تھی یہ بات. ایک اپروکسیمیٹ ایج سائنسز نے جو کیلکولیٹ کی ہے ڈفرنٹ میتھڈالوجیز سے، دنیا کو بنے ہوئے 4.6 بلین ایئرز کا وقت گزر چکا ہے. اور حضرت انسان کو دنیا میں آئے ہوئے جو اس کی ریسرچ ہے وہ محض 1,40,000 اور 1,50,000 سال ہوئے ہیں. کہاں 4.6 بلین ایئرز دنیا کو بنے ہوئے. دنیا پہلے بن گئی تھی، انسان بعد میں آیا. جانور، چرند پرند، یہ ایکو سسٹم پہلے ایگزسٹ کر رہا تھا، انسان بہت بعد میں آیا اس دنیا میں. اس کی کمپیریزن میں دے رہا ہوں. 4.5 بلین ایئرز از دا ایج آف دا ارتھ اینڈ آر ہیومن ہسٹری سنس فرام ہارڈلی 1.5 لاکھ، 1.5 لاکھ سال پہلے کی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں. مشکل سے جو ہسٹری ملتی ہے وہ 6,000 سال پہلے کی ملتی ہے. 7,000 8,000 سال پہلے کی ہسٹری ہم ہیومنس کو اس سے زیادہ ہم جانتے بھی نہیں. بٹ وہ جو سائنٹیفک میکانزمز ہوتے ہیں کیلکولیٹ کرنے کے، تو اس سے پتہ چلا تقریباً 1.5 لاکھ سال سے ہم دنیا میں ہیں. 4.5 بلین ایئرز کی ایج دنیا کی، اس کو کمپیئر کریں فقط ابھی 1.5 لاکھ سال سے ہم دنیا میں ہیں، تو کسی نے بڑی اچھی اس کی کیلکولیشن کی تھی کہ اگر یہ جو 4.5 بلین ایئرز کو کنڈینس کریں ایسے کہ یہ 24 آورز میں کنورٹ ہو جائیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ. 4.5 بلین ایئرز کو کنڈینس کریں ایسے کہ یہ 24 آورز کے اندر، ایک دن میں کنورٹ ہو جائیں. تو اگر 4.5 بلین ایئرز کنڈینس ہو گئے 24 آورز میں کنورٹ ہو، تو ہم انسانوں کو دنیا میں آئے ہوئے فقط 3 سیکنڈ ہوئے ہیں. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ 24 گھنٹے کو کنسائز کریں، کنڈینس کریں اس ایج سے، جس ایج سے ہم اپنی بات کریں کہ ہم کب سے دنیا میں آئے ہوئے ہیں، تو فقط وہ 3 سیکنڈ کا ٹائم ہے. اور اس 3 سیکنڈ کے اندر ہم نے دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، وہ آپ کے سامنے ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ ڈسکشن آج ہم کھڑے ہو کے کرنے پڑ رہے ہیں. مجھ سے پہلے سر نے بڑی زبردست گفتگو کی. آئی ریئلی اپریشیٹ سر، آپ نے جو اویئرنیس دی اسٹوڈنٹس کو، اٹس ویری گڈ.
یہ سب کچھ ہم نے تباہ کیا اپنے ہاتھوں سے. تباہی ہوئی تو یہ سب چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں نا. اگر یہ تباہی نہ ہوئی ہوتی تو شاید یہ ڈپارٹمنٹ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ بن رہے ہیں, اسٹڈیز ہو رہی ہیں, یونیورسٹیز ان کے اوپر اویئرنیس سیشنز کروا رہی ہیں. مگر یہ صرف 3 سیکنڈ کی تباہی ہے جو حضرت انسان نے اس دنیا میں پھیر دی آتے ہیں. دیٹس واٹ دا پوائنٹ. یہ ہم انسان ہی تو ریسپانسبل تھے اس تباہی کے. یہ تباہی کسی اور نے تو نہیں کی. آج جس بیماری کا تدارک کرنے کے لیے ہم یونیورسٹیز کے اندر جمع ہوتے ہیں وہ بیماری بھی ہم نے خود پیدا کی ہے. دیٹس امپورٹنٹ پوائنٹ آف اویئرنیس. تبھی تو میں نے کہا میں انفارمل گفتگو کروں گا. سو دیٹ از دا پوائنٹ. موو آن. ہیئر از دا کوٹیشن. یہ سارا کانٹینٹ میرا اپنا ہی ہے. آئی کیپ آن تھنکنگ کہ آپ دوستوں کے سامنے میں کیا انفارملی پریزنٹ کروں. دیٹ از امپورٹنٹ پوائنٹ. ہمارا جو یہ سوشل مائنڈ سیٹ ہے نا, بس یہی ہر چیز کی جڑ ہے. یہ پازیٹو ہے, دنیا ہیلدی ہے. یہ نیگیٹو ہو گیا, تباہی مچا دے گا انسان. کیوں؟ کیونکہ اتھارٹی اللہ نے دی ہوئی ہے. اللہ نے اختیار دے دیا ہے, اختیار دے کے دنیا میں بھیجا ہے. اب اس اختیار کو آپ کیسے یوز کر رہے ہیں یہ آپ کے یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ آپ کی سوچ کے اوپر ہے. نیگیٹیوٹیز آپ کی سوچ کی آپ کا گھر تک تباہ کر سکتی ہیں. آپ کا گھر کا فیملی سٹرکچر تباہ کر سکتی ہیں. آپ کا شہر کا سٹرکچر تباہ کر سکتی ہیں. سو دنیا تباہ کر سکتی ہیں. صرف یہ مائنڈ سیٹ. سو دیٹ از امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہمارا جو سوشل مائنڈ سیٹ ہے, میں لیکچر کو روک بھی دوں نا تو میں سمجھوں گا میرا آبجیکٹو اچیو ہو گیا, فار لیٹ سپوز. بٹ آلدو آئی ہیو اے ٹائم. میں آج آپ دوستوں کے سامنے ایک تھیوری پرپوز کر رہا ہوں. ایز اے سیٹ وہ فارمل ڈسکشنز کے انڈر فال کرتی ہیں, وہ بھی امپورٹنٹ ہے. سولوشنز بلڈ اپ کرنا, فزیکل ایگزسٹنگ سولوشن, ان کے میتھڈز, ان کے آپریشنل میتھڈز. میں جس ٹریک پہ چل رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں. میں نے ایک تھیوری پرپوز کی, ایک سوشل تھیوری فار آر ارتھ اینڈ آر ریسپانسبلٹی. میرے پاس وقت نہیں ہے میں بہت ڈیٹیل میں جاؤں. میں اپنے ذہن کو نکال کے آپ کے سامنے رکھوں جو اس کے پیچھے علم موزن ہے. Statement of social theory for our earth and our responsibility, a theory which is based upon informal analysis of this topic. Maybe simply this is a statement which is in front of you right now on the multimedia. I'm sure you are going through it. But I don't know how many of you get the point. میں نہیں جانتا کہ کتنے یہ پکڑ چکے ہیں اس بات کو, مگر میں یہ جانتا ہوں کہ میں آپ کو آج اس کو سمجھا کے جاؤں گا, بتا کے جاؤں گا. واٹ از دس اسٹیٹمنٹ؟ آور ارتھس انوائرمنٹل ہیلتھ, اسی کی بات کر رہے ہیں نا. انوائرمنٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کی بات کر رہے ہیں. Our Earth's environmental health is directly proportional. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور میں ارتھ کی انوائرمنٹل ہیلتھ کو ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ کر رہا ہوں. It's directly proportional to the simple natural living mindset. یہ کووڈ-19 کا جو تھپڑ ہمیں پڑا ہے, دنیا نے جو یہ دھچکا کھایا ہے, اس کے بعد بہت سے انٹلیکچوئلز دنیا بھر کے ایک بالکل مختلف نہج پہ سوچنے میں مجبور ہو گئے میرے دوستوں. اب تھنکنگ پروسیس فارمل نہیں رہے. کووڈ-19 نے جو دھکا مارا ہے پوری دنیا کو, اس کے بعد تھنکنگ پروسیس بہت انفارمل پیٹرنز کے اوپر جا رہے ہیں. دنیا اب واپس اسی تھیوری پہ پلٹ رہی ہے کہ یہ جو باہر ہم کچھ آرٹیفیشل کرتے پھر رہے ہیں, اس سے وہ ریزلٹ ہم اچیو نہیں کر پائے انسانیت کے لیے اور اس دنیا کے لیے, تو کیوں نہ اس پر واپس پلٹیں, اس نظریے کی طرف واپس پلٹ جائیں جو کہ انسانیت پہ مبنی ہے, جس میں سینٹرل کور خود انسان ہے.
The statement of this theory, what I propose in front of you, my dear students and honorary guest, दुनिया की सेहत आपकी जिंदगी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि किस पैटर्न ऑफ लाइफ को आप एडॉप्ट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि आप कोर हैं, क्योंकि आप मरकज है दुनिया का। अल्लाह ने आपको मरकज बनाया, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। इस दुनिया की रिसोर्सेज को आप अपनी मर्जी से, अपने इख्तियार से इस्तेमाल करते हैं। तो जो इस्तेमाल करने वाला ड्राइविंग सीट के ऊपर गाड़ी की बैठा हुआ है, अगर उसका माइंडसेट नेगेटिव है तो एक्सीडेंट करता हुआ जाएगा, डैमेज करता हुआ जाएगा। अगर उस ड्राइवर का माइंडसेट हेल्दी और पॉजिटिव है तो वो बचाते हुए चलेगा अपनी गाड़ी भी और दूसरों को भी। एग्रीड? इज दिस प्रोपोर्शन इज एग्रीड? यस, इट्स ट्रू। हम अर्थ डिस्कस किए जा रहे हैं, हम अपने आप को डिस्कस नहीं कर रहे, जो अर्थ को चलाने वाले हैं। और इसी बात को मैंने कहा कि इस दुनिया की जो हेल्थ है, इन्वायरमेंटल हेल्थ, वो आपके नेचुरल और ऑर्गेनिक लिविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किस चीज से? कि जितना आर्टिफिशियल और एग्जिबिशनिज्म के ऊपर बेस करते हुए आप जिंदगी गुजारेंगे, रियाकारी। बहुत अजीब बात कर रहा हूं, मैं प्रूफ कर देता हूं अभी। जितना सादा जिंदगी गुजारेंगे, जितनी लाइफ आपकी ऑर्गेनिक होगी, नेचुरल होगी, सिंपल होगी, उतना ही आपके इर्द गिर्द माहौल इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। ऐसा है? यस और नो? और जितना आपकी जिंदगी में आर्टिफिशियलिज्म आएगा, जितना आपकी जिंदगी में एग्जिबिशनिज्म आएगा, शो ऑफ आएगा, रियाकारी आएगी, दिखावा आएगा, उतना आपकी अपनी जिंदगी भी मुश्किल होती चली जाएगी। और साथ साथ उस रिया को मेंटेन करने के लिए दुनिया से जो आप डिस्ट्रक्शन करेंगे कि बस मेरी गाड़ी, बस मेरी ब्रांडिंग कपड़ों की, बस मेरा ही घर बैंगलोर, ये हवस जैसे जैसे हजरत इंसान में बढ़ना शुरू होती है, उसका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। एग्रीड? फिर वो हलाल और हराम की तमीज नहीं करता, फिर वो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन की तमीज नहीं करता, फिर उसको अपनी सेल्फ प्लेजर्स को मेंटेन करने के लिए दुनिया के अंदर जो तबाही करनी होती है वो करता है, ताकि उसका एग्जिबिशनिज्म, उसका पंप एंड शो, उसका शो ऑफ मेंटेन रहे। ये ऑडिटोरियम इस वक्त, मैं बिल्कुल ईमानदारी से एक बात करूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं इसी बात को समझाने के लिए। ऑडिटोरियम यूनिवर्सिटी की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट में से है, नो डाउट इन इट। और ये ऑडिटोरियम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ, एक बहुत ही बैलेंस पैटर्न के ऊपर मेंटेन है। मगर इसी ऑडिटोरियम के ऊपर आपके अंदर एक लस्ट आ जाए कि मैं इसको इतना बेहतर से बेहतरीन, दर बेहतरीन, लफ्ज तो बेहतरीन इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन वो जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की थ्योरी है कि भाई हर चीज का एक बैलेंस पैटर्न है। इस ऑडिटोरियम में आप लकड़ी का एक ऐसा इस्तेमाल करें कि उस लकड़ी की डिजाइनिंग वर्क से ये ऑडिटोरियम कराची का कोई ऐसा ऑडिटोरियम बन जाए कि लोग यहां मीडिया के लोग आगे रिपोर्टिंग करने शुरू करें, यार क्या वुड वर्क हुआ है। मगर उस सिर्फ दिखाने की खातिर, जिस वुड वर्क की जरूरत नहीं थी इस ऑडिटोरियम में, सिर्फ दिखाने की खातिर कि मीडिया में रिपोर्ट्स हो जाएं, मेरे सामने लोगों का एक इमेज बिल्डअप हो कि देखो मैंने कितना बड़ा ये कर दिया है, कितनी लकड़ी कटेगी। समझ आना शुरू हुआ? कितनी लकड़ी नाजायज कटेगी। लकड़ी काटने में मैं ये नहीं कह रहा कि लकड़ी ना काटी जाए, इंसान के इस्तेमाल के लिए अल्लाह ने दुनिया भेजी, ये दुनिया की जितनी उमूर है इंसान के इस्तेमाल के लिए। बट द पॉइंट इज दैट कि इस लकड़ी को काटो तो उस वक्त काटो जब इसकी सही जरूरत है। अगर सिर्फ रिया के लिए आप अपनी चीजों को इस्तेमाल करेंगे दुनिया की, तो वो यही नतीजा है कि वी आर फेसिंग द डिस्ट्रक्शन। एंड दैट्स हाउ आई से कुरान ने सिंप्लिसिटी के बारे में क्या कहा आपके सामने। हम जिस
ریلیجن کے فالوور ہیں, اس نے تو یہ تھیوریز 1400 ایئرس پہلے دے دی تھیں, ہم نہیں سمجھ پائے اور ہم نے دنیا کو نہ جانے کن کن چکروں میں لگا دیا. قرآن تو کہہ رہا ہے سادہ, یہ ان فرنٹ آف یو. حدیث کے اندر کتنی سمپلسٹی کی تاکید کی گئی آپ کے سامنے, ریفرنس موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, our beloved prophet, peace be upon him, آپ کو معلوم ہے وہ دنیا کے بادشاہ, لیٹ می سے دس تھنگ, جن کو اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا, وہ آپ کو معلوم ہے کیسے سوتے تھے, ان کا بیڈ کتنا لگژریس تھا, کتنا کمفرٹیبل بیڈ ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ حدیث نیریٹ ہو رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ سویا کرتے تھے اور ایک بہت ہی موٹی چٹائی ہوتی تھی جس کے اوپر آپ آرام فرمایا کرتے تھے کہ اس چٹائی کے نشان آپ کے جسم مبارک اور کمر پہ آ جایا کرتے تھے. یہ تھی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان کی, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا ہیں, اللہ کے حبیب ہیں. یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ تھی ان کی. یہ حدیث لکھی ہوئی آپ کے سامنے, آپ گو تھرو کر سکتے ہیں. آپ کے کمرے مبارک پہ نشان پڑ جاتے تھے چٹائی کے. ایک صحابی رسول نے کہا, یا رسول اللہ, کہیں تو تھوڑا سا چھوٹا سا گدا, اس زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ وہاں لگژریز نہیں تھیں, بالکل تھیں, کیسر و کسرا کے دربار تھے, وہاں وہ پرتاش زندگیوں کے مزے لیے جاتے تھے. بڑے موٹے موٹے ان کے گدے ہوتے تھے, بڑے لگژریس رومز ہوتے تھے. ایک ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ تھا اور ایک سمپل اسٹینڈرڈ آف لیونگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا. آپ کے سامنے ایک صحابی رسول نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا گدا, آپ نے منع فرما دیا. یہ لکھی ہوئی حدیث. اور سمپلسٹی کو تو آپ کے فیتھ کا حصہ بتایا گیا ہے. ہم کس دکھاوے اور ریاکاری میں چلے گئے کہ جس میں جانے کے بعد ہم نے اس دنیا کی تباہی کر دی. ریا, ایگزیبیشن کرنا, پمپ اینڈ شو کرنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کے سامنے, پڑھ لیجیے. کس طرح نگیٹ کر رہا ہے, کس طرح آپ کو یہ ٹیچنگز دے رہا ہے کہ ریا میں مت پڑ جانا, دکھاوے میں مت پڑ جانا. تم اپنے آپ کو بھی تباہ کرو گے اور دنیا کے اندر بھی تباہی پھیر دو گے, صرف اپنے دکھاوے کی خاطر اپنا ایکو سسٹم تباہ کر دو گے. حدیث کیا کہہ رہی ہے ایگزیبیشن ریا کے بارے میں, پورے ریفرنس آپ کے سامنے رکھ دیے میں نے کھول کے. آپ پڑھیں تو صحیح. ریا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنر شرک کہا ہے. It's in front of you. Go through it. Raya is among the minor shirk. یہ دکھاوا, یہ شو آف. اللہ اکبر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ مائنر شرک ہے. اور شرک دنیا میں تباہی تو لاتا ہے. جس مائنر شرک میں ہم مبتلا ہیں اگر, تو تباہی آ تو رہی ہے. اسی انفارمل پیٹرن کو میں نے اڈاپٹ کیا آج آپ کے اس پریزنٹیشن کو دینے کے لیے. حدیث آپ کے سامنے ہے. آخری بات, what I conclude as a closing statement, that's in front of you. This is my statement. میں نے اتنا سب کچھ دنیا میں جو دیکھا, سمجھا, تجربہ کیا, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا, بہت سی ریسرچ کی, بہت سی ریسرچ کروائیں, میں ایک ہی بات سمجھا ہوں دوستوں, کامیاب وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں بیلنس مینٹین کر لی. Agreed? Agreed? Balance, nothing but the balance. ایک ایسی زندگی, آپ نوجوان ہیں, آپ کے سامنے ابھی زندگی پڑی ہے. آج میری اس گفتگو کا ایک حاصل یہ ضرور کر کے جائیں, اپنے سرشت کے اندر یہ بات ڈال لیں, اپنے ڈی این اے کا پارٹ بنا لیں کہ اپنی زندگیوں کو کسی ایکسٹریم پہ لے کے نہیں جائیں گے, اور خاص طور پہ ریا کی ایکسٹریم کے اوپر. آپ اپنی زندگی میں بیلنس مینٹین رکھیں گے. آپ کی زندگی میں جتنا بیلنس آتا جائے گا اور جتنی سمپلسٹک لائف آپ گزاریں گے, ٹیک مائی ورڈز, میرے الفاظ لکھ لیجئے, اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. Thank you, sir. It was a very thought-provoking talk. Do we go for the Q&A session or it's just add? What's your problem? Yes. Well, students, you are in front. تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے. میں اگین لاسٹلی تھینک یو کروں آپ